پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی آپی اور آج میں ایک اور نئی کہانی لے کر آئی ہوں۔ کسی جنگل میں ایک چوہا رہتا تھا۔ سردیوں کے دن تھے۔ سردی کی وجہ سے چوہے کو بخار ہو گیا، جس کے سبب اس کی جسمانی طاقت جاتی رہی۔ بخار کی وجہ سے اس سے چلنا پھرنا بھی دوبھر ہو گیا۔ آخر کار وہ گھر سے گرتا پڑتا باہر نکلا اور علاج کے لیے جنگل کے ڈاکٹر الو چچا کے پاس پہنچ گیا۔ وہ جنگل کا مشہور ڈاکٹر تھا۔ الو نے چوہے کا معائنہ کرنے کے بعد اسے بتایا کہ بس اب تمہاری زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ یہ جان کر چوہا اداس ہو گیا۔ ڈاکٹر الو نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو اس سے کہا، موت تو ہر نفس کو ایک دن آنی ہی ہے۔ تم تو خوش قسمت ہو، تمہیں پہلے ہی علم ہو گیا کہ تمہارے جانے کا وقت قریب ہے، ورنہ کتنے چوہے آخری وقت تک خواب غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ وہ دنیاوی زندگی میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ انہیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ کوئی نیک کام کر لیں اور ہر موقع پر ہمت اور بہادری کا ثبوت دیں۔ تم تو خوش قسمت ہو، ابھی کچھ وقت ہے جس کا فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ چوہا اس کی باتوں پر غور کرتا واپس گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں ایک جنگلی بلی کی اس پر نظر پڑی۔ بلی نے اسے کھانے کے لیے اس پر حملہ کیا۔ چوہے کے اندر نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ اس نے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور بلی کو دے مارا۔ بلی اپنا بچاؤ نہ کر سکی اور خوف کے مارے وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہ حیران تھی کہ کل تک جو معمولی جانور اس کی آواز سے ڈرتا تھا، آج وہ اتنا بہادر ہے۔ ادھر چوہے کا حوصلہ بھی بڑھ گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ 4 دن کی زندگی ہے، اسے بھی ڈر کے کیوں گزاروں؟ اب میرے پاس کھونے کو بچا ہی کیا ہے؟ موت تو آنی ہی ہے، کیوں نہ حالات کا مقابلہ دبنگ طریقے سے کروں؟ یہ سوچتے ہوئے وہ آگے بڑھا تو دیکھا کہ آسمان سے ایک باز اسے اٹھانے کے لیے نیچے آ رہا ہے۔ یہ دیکھتے ہی چوہے نے ایک پتھر اٹھایا اور نشانہ باندھ کر پوری طاقت سے باز کے منہ پر دے مارا۔ پتھر باز کی آنکھ پر لگا اور وہ تکلیف سے چلاتا ہوا وہاں سے آگے نکل گیا۔ اب تو چوہا جیسے شیر ہو گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ساری زندگی تو بیکار میں ہی ڈرتے ڈرتے گزار دی۔ اس نے سوچا کہ میں تو صرف قد میں ہی چھوٹا ہوں، میری ہمت کے آگے تو پہاڑ بھی نہ ٹھہرے۔ ان خیالات نے اسے بہت ہی توانائی دی۔ چوہا اس بلی اور باز کے مقابلے میں اپنی جیت پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا کہ راستے میں اس کا پاؤں پھسلا تو وہ ایک پرانے کنویں میں جا گرا۔ اس کا سر کسی پتھر سے ٹکرایا اور خون نکلنے لگا۔ چند منٹ بعد اپنے حواس بحال کر کے وہاں سے نکلا اور دوبارہ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تاکہ وہ اس کی مرہم پٹی کر دے۔ وہاں پہنچا تو سورج ڈھلنے کو تھا۔ ڈاکٹر الو نے اس کے زخم پر دوائی لگائی اور دیکھا کہ دوپہر کو تو چوہے کو معمولی بخار تھا، جس کی وجہ سے نڈھال تھا اور دوائی سے ٹھیک ہو سکتا تھا۔ اس سے غلطی ہو گئی ہے، وہ تو ابھی زندہ ہے۔ الو نے چوہے کو یہ بات بتانے سے پہلے کہا کہ زخم گہرا ہے، اسے بھرنے میں کم از کم 1 ہفتہ لگے گا۔ چوہا یہ سن کر افسردگی سے بولا، میری تو موت سر پر ہے، اوپر سے یہ زخم بھی لگ گیا۔ اس پر ڈاکٹر الو نے سچ بتا دیا اور غلط تشخیص پر معافی بھی مانگ لی۔ چوہا یہ جان کر بہت ہی خوش ہوا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ خوشی کے ساتھ اس نے اپنے اندر ایک اور تبدیلی محسوس کی، لیکن اسے سمجھ نہ سکا۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ راستے میں اسے ایک بچھو نظر آیا۔ چوہے نے سوچا کیوں نہ اسے بھی مار بھگائے، مگر فوراً ہی اسے بچھو کا خطرناک زہر اور نوکیلا ڈنگ یاد آ گیا۔ خوف کے احساس سے اس کے بدن میں سنسنی پیدا ہو گئی۔ وہ راستہ بدل کر نکلنے لگا، تب اچانک بچھو گویا اڑتا ہوا اس تک پہنچ گیا اور چوہے کو ڈنگ مار کر ختم کر دیا اور چوہا مر گیا۔ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے، جو لوگ مصیبت سے نہیں گھبراتے وہی کامیاب ہوتے ہیں، اور جو کوئی اپنی منزل کا تعین کر کے اس کی سمت بڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ راستے کی مشکلات کا مقابلہ بھی ڈٹ کر کرتا ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے، اور کامیابی ایسے ہی لوگوں کا مقدر بنتی ہے۔ پیارے بچوں، سردی بہت بڑھ رہی ہے، اس لیے زیادہ باہر نہ نکلیں، گرم کپڑے پہنیں، سردی سے بچیں۔
اپنی صحت کا خیال رکھیں اور رضائی میں بیٹھ کر مونگ پھلی کھاتے ہوئے میری کہانی سنیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔